بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری صحت کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ ہماری طرز زندگی ہے، مگر آپ بڑے بوڑھوں یا حکیموں کے بتائے ہوئے صحت سے جڑے چند ٹوٹکے آزما لیں تو کسی حد تک اپنی صحت کی حفاظت یقینی بنا سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو چند ایسے آسان نسخے بتاؤں گی جن کے روزانہ استعمال سے آپ اپنی زندگی کو بھی آسان بنا سکتے ہیں اور ان میں کوئی وقت بھی درکار نہیں ہوتا۔ صحت کے مسائل سے جڑے چند ٹوٹکے۔ ناخنوں پر سرسوں کا تیل لگائیں۔ تیسرے دن ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹ لینے چاہیے، تھوڑے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، اور ان پر سرسوں کا تیل لگائیں۔ ایسا کرنے سے یادداشت تیز، حافظہ قوی، اعصابی کمزوری سے نجات، قبل از وقت بڑھاپا نہیں آئے گا، گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوں گے۔ نظر کی کمزوری کا بہترین علاج ہے۔ دل و دماغ پر مثبت اثرات ہوں گے، جوانی بھی شاندار ہوگی اور بڑھاپا بھی جاندار ہوگا۔ ناف میں تیل لگائیں۔ صبح شام تھوڑا سا تیل انگلی پر لگا کر ناف میں لگائیں۔ یوں تو بظاہر یہ چھوٹا سا ٹوٹکا ہے، لیکن بہت مفید اور مؤثر ہے۔ ایسا کرنے سے ڈپریشن، دماغ میں خشکی، بھول جانے کا مرض، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانا، سر چکرانا، سستی، کاہلی، ڈھیلا پن، ان سب سے نجات کے لیے یہ ٹوٹکا لاجواب ہے۔ اس کے علاوہ یہ نظر کو بھی تیز کرتا ہے۔ پاؤں کے درد سے نجات کے لیے انگوٹھے کا مساج۔ اگر پاؤں میں درد رہتا ہے اور کسی طرح آرام نہیں آتا تو روزانہ پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مساج کر لیا کریں، درد بالکل غائب ہو جائے گا۔ سردیوں میں سن ہاتھ ضرور ہوتے ہیں۔ سردی کے موسم میں ٹھنڈ اور وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہمارے جسم میں اکثر درد بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سردی کے موسم میں روزانہ 1 گھنٹہ دھوپ میں بھی ضرور بیٹھنا چاہیے۔ سورج کی شعاعیں ہمارے بدن میں نہ صرف حرارت پیدا کرتی ہیں بلکہ طاقت بھی دیتی ہیں۔ کسی کو اہل مغرب سن بات کہتے ہیں، جو ان کے ہاں بڑا مقبول ہے۔ جوڑوں کے درد اور سوجن سے نجات۔ جوڑوں کے درد اور سوجن کو دور کرنے کے لیے 7 عدد چھہارے اور 5 ماشے پیسی ہوئی سونڈ دودھ میں جوش دے کر صبح نہار منہ پینے سے بے حد فائدہ مند ہوتا ہے۔ لیموں کے بیج ضائع نہ کریں، ان کو سنبھال کر رکھیں اور آپ اس کی وجہ جانیے۔ لیموں کے بہت سے فائدے آپ کو معلوم ہوں گے، لیکن ان کے بیجوں کے استعمال سے بھی آپ بے شمار فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ لیموں کے بیجوں کو عموماً پھینک دیا جاتا ہے، لیکن عام زندگی میں لیموں کے بیج کا استعمال کافی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ لیموں کے بیج کے غذائی فوائد۔ لیموں انسانی جسم سے زہر نکالنے کے لیے مفید ہوتے ہیں اور دیگر ناپسندیدہ مادوں سے پاک کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ لیموں کے بیج میں موجود ایسڈ ایسپرین کا کام کرتا ہے، جس کی مدد سے جسم کا درد دور کیا جا سکتا ہے۔ لیموں کے بیج سے پیٹ کے کیڑوں کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیموں سمیت بیجوں میں وٹامن سی اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے، جو کہ جلد کی تازگی کو برقرار رکھتا ہے اور کیر مہاسوں کو ختم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ لیموں کے بیج اگرچہ بہت سارے فوائد کے حامل ہوتے ہیں، لیکن ایسے افراد جو کہ قبض یا بواسیر میں مبتلا ہوتے ہیں، ان میں لیموں کے بیج کا استعمال ان کی صورتحال کو مزید خراب کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے ایسے مریضوں کو ان کے استعمال سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اپنے ہاتھوں پر دہی کا لیپ لگانے سے ہاتھ نرم و ملائم اور جلد خوبصورت اور دلکش ہو جاتی ہے۔ کسی نہایت شور والی جگہ پر کسی شخص کی بات سننے میں اگر آپ کو دشواری ہو تو دائیں کان کا استعمال کریں، کیونکہ دائیں کان انسانی آواز کو زیادہ تیزی اور زیادہ بہتری سے کیچ کرتا ہے۔
کٹے ہوئے ناخن اور بال نجس اور گندی جگہ ڈال دینے سے انسان بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انہیں مٹی میں دبانا چاہیے۔ 1 تولہ ساگودانہ کو 1 کپ دودھ میں پکا کر صبح و شام کھائیں۔ چند دن کے استعمال سے معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر کان میں چونٹی یا کوئی کیڑا وغیرہ چلا جائے تو فوری طور سرسوں کے تیل سے کان بھر لیں، تھوڑی دیر میں کیڑا اوپر آ جائے گا۔ روزانہ 1 کپ گرم پانی سے آپ کا معدہ بالکل ٹھیک رہے گا اور قبض نہ ہوگی اور جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ عورت کی بریسٹ میں ورم، بوجھ یا درد محسوس ہو تو لہسن کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پیٹ میں کیڑے ہوں تو شہد میں اجوائن ملا کر چاٹ لیجیے یا زیرے کا جوشاندہ یعنی زیرہ ابال کر اس کا پانی پی لیجیے۔ اگر سوکھی کھانسی کی شکایت ہو تو دودھ میں سوئیاں پکا کر ان کا دودھ پی لیں، کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ جس کو بھول جانے کی شکایت ہو اسے چاہیے کہ وہ نماز فجر کے بعد 99 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک ماریں۔ چند دن کے عمل سے اس کی دماغی حالت بہتر ہو جائے گی۔ سفید مرغ کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور چلے جاتے ہیں۔ مرغیوں کو بیماری سے دور رکھنے کے لیے آٹا گوندھ کر اس میں اجوائن، لہسن اور پیاز کوٹ کر مکس کرکے مرغیوں کو کھلائیں۔ بھرپور نیند کے لیے خسخاس اور تربوز کے بیج ہم وزن لے کر پیس کر رکھ لیں۔ رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے دودھ کے ساتھ 1 چمچ کھا لیں۔ خسخاس جوڑوں کا درد دور کرنے میں مفید ہے۔ اگر آپ پین کلر کی جگہ اس کا استعمال کریں تو زیادہ مفید رہتا ہے۔ خسخاس کو پیس کر دہی میں ملا کر اس کا لیپ سر پر لگانے سے سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ گھر میں پودینہ لگانا یعنی گملے یا کیاری میں اور گھر کے برتن دھو کر ڈھانپ کر رکھنا رزق کی وسعت اور برکت میں اضافے کا سبب ہے۔ زیادہ چائے پینا آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے اور نظر کمزور کرتا ہے۔ لیموں کا عرق چہرے پر لگا کر سو جاؤ، 2 دن میں چہرہ چمکدار اور سفید ہو جائے گا۔ دانتوں کی پلاہٹ دور کرنے کے لیے 1 چمچ کھانے والا میٹھا سوڈا، نمک اور سہاگا لے کر کسی بوتل میں رکھ لیں۔ روزانہ اس سے دانت صاف کریں، دانتوں کی پلاہٹ دور ہو جائے گی۔ جھریاں ختم کرنے کے لیے عرق گلاب، روغن بادام اور پھٹکڑی لے کر 4 انڈوں کی سفیدی ملا کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب یہ لیس کی طرح بن جائے تو رات کو سوتے وقت چہرے پر اس کا مساج کریں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ صبح اٹھ کر اگر آپ چہرے پر نکلنے والے کیل مہاسوں سے تنگ ہیں تو میتھی دانہ استعمال کریں۔ میتھی دانے کو پانی میں ابال کر اس کا پانی چہرے پر لگانے سے کیل مہاسوں سے نجات مل جائے گی۔ گھر کے فرش پر نمک کے پانی کا پونچھا لگانے سے مکھیاں نہیں آتیں۔ اگر آپ کو شوگر کا مرض لاحق ہے تو اپنی خوراک میں میتھی کو استعمال کریں۔ یہ خون میں شکر کی مقدار کو کنٹرول کرتی ہے اور انسولین پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور لیں۔ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش ضرور کریں۔ اگر آپ اپنے معدے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ اپنے مثانے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو کچا پیاز زیادہ استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو بازاری کھانا اور فاسٹ فوڈ کھانا بند کر دیں۔ اگر آپ اپنے گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے باتھ روم سے فارغ ہو لیا کریں۔ اگر آپ اپینڈکس سے بچنا چاہتے ہیں تو لیموں کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں
تو تمباکو نوشی بالکل بند کر دیں۔ اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال کر دیں۔ اگر آپ اپنے دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا کم سے کم استعمال کریں۔ مرغی کا گوشت کھانے سے ماہواری جلدی ہوتی ہے۔ موٹاپے سے نجات کے لیے صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں لیموں کا رس شامل کرکے چٹکی بھر نمک ڈالیے اور پی جائیں۔ اس کا روزانہ استعمال نہ صرف آپ کے جسمانی افعال کو بہتر رکھتا ہے بلکہ رفتہ رفتہ بڑھتے ہوئے پیٹ کو بھی کم کرتا ہے۔ سفید چاول کا استعمال کم کر دیجیے اور اس کی جگہ بھورا چاول استعمال کریں۔ اس کے علاوہ براؤن بریڈ، جو اور دلیے وغیرہ کو اپنی غذا کا حصہ بنائیں، جس سے فائبر کی کمی دور ہوگی اور دوسری جگہ چربی پگھلنے میں مدد ملے گی۔ جو حاملہ عورت خربوزے زیادہ کھاتی ہے اس کا بچہ گول مٹول اور گورا پیدا ہوتا ہے۔ اگر صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو شکر اور اس سے بنی ہوئی اشیاء کے استعمال سے پرہیز بہت ضروری ہے۔ سافٹ ڈرنکس بھی ان میں شامل ہیں، جو اپنے اندر بہت زیادہ چینی رکھتی ہے۔ برف والا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ اگر آپ کمر کی چوڑائی کم کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ زیادہ پانی پینے سے بدن کے زہریلے مرکبات خارج ہوتے ہیں۔ ہر صبح دیسی لہسن کا 1 یا 2 جویں کھانا بہت مفید ہوتا ہے۔ اس سے پیٹ کی چربی کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال بڑھانے سے پورے جسم کو فائدہ ہوتا ہے، اس لیے ہر موسم کی سبزی اور پھل کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ دار چینی بلڈ پریشر اور شوگر میں مفید ہے۔ ہلدی اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہے۔ دہی کے فوائد: دہی جلد کی خشکی ختم کرتی ہے۔ دہی اور شہد چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے چہرے کی جھریوں میں کمی آتی ہے۔ پیٹ کی بیماریوں میں دہی بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے دہی کا استعمال فائدہ مند رہتا ہے۔ یہ کیلشیم، وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرتا ہے اور وزن بھی کنٹرول کرتا ہے۔ جسم میں فائدہ مند بیکٹیریا کو پیدا کرکے نظام کو بہتر رکھتا ہے۔ ہلدی کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ الٹی کھانے سے جاتی ہے۔ ہم بستری نہ کرنے سے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ جاتی ہے۔ نہار منہ انجیر کھانے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے اور جوڑ بھی مضبوط ہونے لگتے ہیں۔ بیوی کی عمر شوہر سے زیادہ ہو تو ہم بستری سے پہلے 1 چمچ شہد کھا لینا چاہیے۔ جس گھر میں صبح کو جلدی صفائی ہوتی ہے وہ گھر آباد رہتے ہیں۔ اندھیرے میں نہانے کی عادت اپنا لی جائے تو ڈر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ دودھ میں شہد ملا کر پئیں۔ جس بچے پر اعتبار نہیں کیا جاتا وہ دھوکہ دینا سیکھ جاتا ہے۔ جس بچے کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ بزدل بن جاتا ہے اور جس بچے پر تنقید کی جاتی ہے وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جس بچے کی تعریف نہیں کی جاتی وہ اچھی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ جس بچے کو مار پیٹ کا سامنا ہوتا ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا اور دودھ کے ساتھ سونڈ کا استعمال کریں۔ جو عورتیں زیادہ ٹھنڈا پانی پیتی ہیں انہیں بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ سر پر مولی کا رس لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ بھرے پیٹ ہم بستری کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست پیدا ہوگا۔ انگور کے بیج کھانے سے بریسٹ کا سائز بڑھتا ہے۔ جس عورت کی ناک لمبی ہو اس کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو خواتین خالی پیٹ ہم بستری کرتی ہیں ان کے حمل ٹھہرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ٹھنڈی چائے میں روئی بھگو کر آنکھوں پر لگائیں، اس سے آنکھوں کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ شیمپو کرنے کے فوراً بعد بالوں کو کوے سے دھو لیں، اس سے بالوں کی چمک میں اضافہ ہوگا۔ گرم پانی میں 3 کھانے کے چمچ نمک ڈال کر اس میں پاؤں رکھ دیں، تھکاوٹ اور درد سے آرام ملے گا۔ کیسٹر آئل سے پلکیں سیاہ، لمبی اور گھنی ہو جاتی ہیں۔ تھکا دینے والے دن کے بعد اگر چہرے پر انڈے والا ماسک لگا دیا جائے تو بہت آرام ملتا ہے۔ چاندی کی پائل پہننے سے یورک ایسڈ کافی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے۔ جب مرد اور عورت میں سچی محبت جنم لیتی ہے تو 2 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ دوسری نشانی ان میں نکاح کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ جو عورت روزانہ سیڑھیاں اترتی اور چڑھتی ہے اس کو گھٹنے کے درد کی شکایت کم ہوتی ہے۔